سب کو راہ دکھائے جو ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز رمضان ہی ہے وہ۔ نیک عمل کرنے کے دن ہے، خود کو نیک بناؤ، جن کو دکھوں نے گھیر لیا ہے ان کے درد مٹاؤ، پیغام سنائے جو زخم دل کے مٹائے جو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز رمضان ہی ہے وہ۔ سب کو راہ دکھائے جو ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے وہ، آواز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحاب اجمعین الی یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شائننگ سٹارز کے معزز سامعین اور ناظرین، آواز رمضان سننے والے ہمارے تمام لسنرز کو عبد المصور، شائننگ سٹارز کی پوری ٹیم اور خصوصاً اریب احمد، سی ای او آف شائننگ سٹارز کی جانب سے بہت بہت السلام علیکم. آج کی نشریات کا یہ ایپیسوڈ ہماری طرف سے ہوسٹ کریں گے. ابھی ایک جو پہلا سیگمنٹ ہے آواز حمد و ثنا، وہ ہوسٹ کریں گے اریب بھائی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں گے آواز عبرت میں، اور پھر انشاءاللہ آج ہمارے پاس کوئز بھی ہے. جی تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری جانب سے بھی آواز رمضان کی اس نشریات میں، جس کا آغاز ہوا زین العابدین کی آواز سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور عمدہ طریقے سے انہوں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی. اب چلتے ہیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، جو کہ پیش کریں گی فاطمہ ندیم. تو بسم اللہ کریں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کڑے ہیں سوالی. میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت
والی. میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھیں فاطمہ ندیم. اب چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی جانب. وقفے سے واپس آئیں گے تو آواز عبرت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا، سنتے رہیے آواز رمضان. سب کو راہ دکھائے ہو، ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان آواز رمضان. سب کو راہ دکھائے ہو، ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہو، آواز رمضان. جی تو جناب، آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آواز رمضان کی خوبصورت نشریات میں. اور خوبصورت ساعتوں کے درمیان ہمارا جو سیگمنٹ ہے آواز عبرت، اور اس میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں عریف احمد، مس سونیا، مس اقصی شیخ. آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آواز عبرت کے آج کے جو ہمارا تھیم ہے اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ہماری گفتگو کا موضوع غزوہ بدر ہوگا، جو کہ سن 1 ہجری میں پیش آیا، اور 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر جو تھا وہ لڑا گیا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. اور اتنی خوبصورت غزوہ اس کو کہ لوگ کہ کہا گیا جس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بدر میں شہید ہوا تو وہ جنتی ہے، اور جو بدر میں شامل ہوئے ان کے بارے میں بھی جنت کی بشارت ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو تم آج کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز سے آزاد کر دیا، تم جنتی ہو. تو جناب اسی پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں عریف بھائی. عریف بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عریف بھائی کیا کہیں گے آج کے دن کی خصوصیت، اہمیت اور برکت سے ریلیٹڈ؟ جی آج یوم الفرقان جیسے کہ کل گزرا، آج تو 18 رمضان مبارک ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے. بہت ہی ایک تو یہ اسلام کی آئی تھنک میں غلط نہیں تھا پہلا غزوہ تھا جو کہ لڑا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر کیا خوبصورتی سے لڑا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نصرت عطا کی، ایسی فتح عطا کی کہ آج تک ایسی فتح نہیں ہوئی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک اعلیٰ اور عرفہ کام تھا کہ جس میں فرشتوں کو بھیجا کہ لشکر کی صورت جاؤ اور ان کافروں پر ضرب لگاؤ. اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں وہ ضرب لگی وہاں وہاں
ان کافروں کی گردنوں پر نشان تھے جلے ہونے کے. تو انہوں نے کہا یہ جہنم کی تلواریں جو یہ فرشتے لے کر آئے تھے. اچھا جناب عریب بھائی، دراصل اگر ہم نظر ڈالیں کہ غزوہ بدر کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو یہ ایک حادثاتی کہہ لیں کہ ہوا تھا اچانک. اس کا کوئی پلان نہیں تھا مسلمانوں کی جانب سے. کفار مکہ تو چاہتے تو تھے کہ بھائی کوئی مسلمانوں پر ضرب لگائی جائے، مدینہ چلے گئے ہیں، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے، ہمارے بڑے ہم سے چھین لیے، ہمارے بھائی چلے گئے، ہمارا بیٹا چلے گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا دادا چلا گیا، کسی کے جو کوئی رشتہ دار چلا گیا، کسی کی والدہ چلی گئی، اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو کہاں ان لوگوں سے بدلہ تو لیا جائے. تو جب یہ معاملات، یہ چیزیں سامنے آئی تو ابو جہل بہت زیادہ وہ سیخ پا تھا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سرداری خطرے میں ہے، ہم تو ایسا نہیں ہونے دے سکتے. جناب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے اس سے پہلے 2 غزوات ہو چکے تھے، بنو زمرہ اور ایک بواد غالباً اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ 2 غزوات چھوٹے چھوٹے تھے، پہلے ہو چکے تھے. بنو زمرہ میں تو ان کے سردار جو تھے اس نے پہلے ہی معاہدہ سائن کر لیا کہ بھائی ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلح صفائی سے کوئی کام لیں اور اس کو معاملے کو یہیں ختم کریں. ٹھیک ہے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا معاہدہ ہو گیا تو آپ وہاں سے واپس آ گئے. اسے غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے. اور پھر بواد کا ایک غزوہ ہوا. اس طرح چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو چلتی رہیں، لیکن ان کے دل میں خلش پھر بہرحال موجود تھی کفار مکہ کے دل میں. تو وہاں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنے زیور دیے، مردوں نے کچھ کیا، سب نے پیسے ملائے اور بات کی کہ بھجن ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہتھیار خریدے اور مدینہ والوں پہ حملہ کریں. ہتھیار خریدے گئے، معاملات ہوئے، سب کچھ ہوا. تو حضرت ابو سفیان کو جو اس وقت اسلام چونکہ قبول نہیں کیا تھا، قریش مکہ کے سردار تھے، ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جائیں اور جا کر خریداری کریں. تو ابو سفیان جو ہے شام چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے خریداری کی. اس کی خبر مدینہ منورہ پہنچ گئی. اور وہ لے کر کون آئے؟ عبداللہ بن ابی. یہ آپ نے دی میسج میں بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے فلمایا سارا کچھ. اب وہاں پر آ کر یہ جی کچھ کہنا چاہتے ہیں ریب؟ نہیں میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ جو تمام انفارمیشن آپ بتا رہے ہیں نا، یہ تو ایک ڈاکومنٹری ہے جو اتھینٹک بھی ہے، دا میسج، جو کہ مصر کی قاہرہ یونیورسٹی سے اکٹھا کی ہوئی معلومات ہے. بالکل. یہ جیو ٹی وی پر اسے ڈب بھی کیا گیا تھا اور ابھی بھی موجود ہے، جس میں غالباً عابد علی جو بہت بڑے پاکستان کے اداکار تھے انہوں نے حضرت حمزہ کو اپنی آواز دی تھی. اور جی، اور احسن خان نے حضرت زید بن حارث کی جو ڈبنگ تھی وہ کی تھی. اور دیکھیں کس خوبصورت انداز میں اسے فلمایا گیا تھا. وہ آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ میں چونکہ خود سنتا تھا. اور جب اذان بلالی دی گئی اور جب زید بن حارث کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ اسلام کے پہلے شہید ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وہ جس خوشی اور جس انداز میں کہتے ہیں، یقین کرے کہ بندے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل میں جذبہ ایمانی بیدار ہو جاتا ہے. میں ابھی یہ الفاظ بولتے ہوئے اتنا جوش محسوس کر رہا ہوں، تو سوچیں جب آپ وہ چیزیں سامنے ہوتا دیکھ رہے ہوں گے. عمر سیریز اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں، میں ابھی لٹرلی سیرت نبی کے کئی لیکچر سن چکا ہوں اور کئی میرے پاس ابھی پڑھے ہیں جو میں نے سٹارٹ کرنے اور سننے ہیں. میں نے ان کو جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ سٹڈی کریں، آپ کو یقین کریں اس میں سے اتنا کچھ ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہر قدم پہ وہ کہتے ہیں نا، ہر ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، دتے تیرے قدماں نو بوسے جنہ راواں نے، ساڈے نصیباں چ راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں. تو ہر ذرے میں آپ کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے، ان کے جو ادوار ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، ان میں سے اتنا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہوا یہ کہ جب مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مسجد نبی میں دعوت دی کہ آئیں، بیٹھے، مشاورت کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی ہمیں جنگ کرنی چاہیے. اس نے اصل میں آ کے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ابو بکر کی دکان لوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر قبضہ کر لیا، سب کچھ لے گئے، سب کچھ مار دیا، مکہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. کیسے بے حس لوگ ہیں یہ کہ مکہ والوں نے تمہارے ان گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے. وہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ چلو کچھ نہ کچھ سامان بھجوا دیتے، کچھ کر دیتے کہ ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، لیکن کچھ نہیں چھوڑا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرح دھاڑتے انہوں نے کہا کہ گرجتے ہوئے کہا شیر کی طرح
کہ بھائی یہ جنگ کی بات کس نے کی ہے, تم لوگ اس نے کہا نا, کہتے تم لوگ لڑو گے نہیں. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑنے کی بات کس نے کی ہے بھائی, جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جنگ تو ہم جنگ کریں گے, ابھی وہ کہتے ہیں امن تو امن. حضرت حمزہ کی یہ بات سن کر وہ بولا حمزہ واقعی لوگ واقعی امن پسند لوگ ہو, ٹھیک کہتے ہیں تمہارے بارے میں, لیکن دل میں تو جل رہا تھا نا, دل میں تو اس کی یہ چیز تھی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا, اب جب مسجد نبی میں سب اکٹھے ہوئے تو مختلف لوگوں نے مختلف تقاریر کی اور مختلف لوگ مختلف باتیں کہہ رہے تھے. کچھ اصحاب نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حکم کریں. تو آپ نے کہا ٹھیک, مشورہ اور مشورہ. ایک صحابی ہیں مقداد بن اسود, غالباً ان کا یہ نام ہے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پرووائڈ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو پرووائڈ کی, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اتنے جوخم اٹھائے, اتنے ان کے لیے محنت کی, سیرہ نوردی کی, ان کو بچایا ہر چیز سے, فرعون کے لشکر سے چھڑایا, تو انہوں نے آخر میں جنگ کے موقع پر ان کا ساتھ چھوڑ دیا. ہم موسیٰ کے ساتھ ہی نہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں. خدا کی قسم اگر آپ اب کہتے ہیں جنگ کرنا تو ہم اپنے سر تو کٹوا سکتے ہیں, لیکن آپ کے کہے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ گلنار ہو گیا, اور اس 313 کے جو تعداد تھی بندوں کی, اور وہ انہوں نے کہا کہ چلو بدر کے کنویں پکارتے ہیں. حضرت حمزہ نے نعرہ لگایا چلو بدر کے کنویں پکار رہے ہیں, اب ہم چلیں گے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جنگ کرنے نہیں, وہ قافلہ لوٹنے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے, ہم نے یہ نہیں ہونے دینا, سید رسول اللہ نے فرمایا. تو جناب ادھر سے یہ نکلے, ادھر سے شام میں ابو سفیان کو خبر پہنچ گئی. اس نے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ادھر سے گھومتے اوپر سے راستہ لیا اور مکے کی جانب چلا. اب مدینہ ادھر رہ گیا, کیونکہ اصل میں ہوا یہ کہ جب وہ اس راستے سے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو لید پڑی تھی جانوروں کی, اسے مینگنیاں تھی, اس نے ایک اٹھایا, اس کو توڑا, اس میں سے گٹھلی نکلی. اس نے کہا یہ مدینہ کی ہے کھجور, یہ اس کی مدینہ کی گٹھلی ہے. اس کا مطلب مدینے کو خبر پہنچ چکی ہے کہ ہم آ رہے ہیں. اب یا تو ہمیں راستہ چینج کرنا ہوگا یا ان سے مقابلہ کرنا ہوگا, اور ہم مقابلہ نہیں کریں گے, ہم شام جائیں, ہم سیدھا مکہ جائیں گے. تو ادھر سے جناب وہ گھومتے انہوں نے مکہ کا راستہ لیا, اور مکہ پہنچ کے ابو جہل اور باقی سب کو پیغام بھجوا دیا کہ بھجن ہم جو ہے آپ لوگ واپس نکل آئیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ سیف ہیں, آپ لوگ واپس آ جائیں. اب جب ادھر خبر پہنچی تو حکیم بن حزام جو تھے, جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا کہ عتبہ کے پاس گئے. کہا عتبہ دیکھو ابو سفیان کا پیغام آیا کہ وہ مکہ پہنچ گیا, تم یہاں پر ابھی رکے تو مارے جاؤ گے, یا لڑو گے یا کچھ اور ہوگا, تو تم بہتر ہے کہ واپس آ جاؤ. عتبہ نسبتاً شریف انسان تھا. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا, چاہے اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی کام لینا ہو, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو, لے لیتا ہے. دیکھیں سخی ایسے بھی گزرے ہیں, اور ایک اچھا انسان کافروں میں بھی ہو سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں حضرت ابو طالب سے بڑھ کر مثال کون سی ہو سکتی ہے. اب آپ کے بارے میں 2 روایات مشہور ہیں, لیکن وہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بھی ان کے بارے میں کہتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اس نے کیا. عتبہ کی بھی مثال لینے چلے, میں عتبہ کی مثال, ایک واقعہ طائف والا واقعہ تو سب کو پتا ہے نا, انگوروں والا, کہ انگور پیش کیے تھے عتبہ نے, اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس نے کہا کہ میری قوم نے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا. کہا بھتیجے تجھے اپنے رشتے کا واسطہ میرے انگور قبول کر لے. جناب آپ اس وقت کو امیجن کریں, اس وقت کو سوچیں تو صحیح کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا. تو عتبہ نے کہا کہ جاؤ ابو جہل سے کہو, میں تو ایگری ہوں, بات تو ٹھیک ہے ابو سفیان کی کہ ہم اگر جنگ کرتے ہیں تو کس برتے پر کریں, اب تو معاملہ ختم ہو گیا, اب تو جنگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حکیم بن حزام پہنچے ابو جہل کے پاس, انہوں نے کہا نہیں لگتا ہے بزدل ہو گئے ہو. اس نے بلایا عتبہ کو, عتبہ لگتا ہے بیٹے کی محبت نے کھینچ ماری ہے, لگتا ہے خون جوش میں آ گیا, تم اس وجہ سے نہیں جا رہے. تو عتبہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, کیونکہ یہ عربوں کے لیے بہت بڑا تانا تھا. اس نے کہا ابو جہل پتہ چل جائے گا, پھر صبح جنگ کرو تو پتہ چل جائے گا پھر میدان میں کہ جو ہے بھاگتا کون ہے اور رہتا کون ہے, بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر. اور ایک اور وہاں پہ ایک بندہ تھا جس کے بھائی کو شکست, جس کا بھائی مارا گیا تھا یہ مدینہ والوں کے ہاتھوں. انہوں نے کہا ہاں بھائی کا بدلہ نہیں لینا, ہر صورت لیں گے. انہوں نے کہا چلو پھر بدر پر, ہم وہاں پہ لونڈیاں نچائیں گے, ہم وہاں پہ شراب پیئیں گے, ہم وہاں پہ بکرے اور اونٹ ذبح کریں گے, ہم وہاں پہ کھانے کھائیں گے, ہم وہاں پہ جشن منائیں گے.
ادھر سے یہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے میوزک بجاتے ہوئے اپنا سارا حساب کتاب کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر سے مدینہ کے لوگ یہ 313 سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گھڑ سوار تھے. ایک غالباً زبیر بن عوام تھے اور ایک اور تھے. تو اب یہ سب نکلے ہیں, آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اور اونٹ کتنے تھے میرے ذہن میں نہیں ہے, 6 سے 8 اتنے اونٹ تھے. ان میں اب ایک پہ 3 بندے سوار تھے. ایک پہ سیدنا علی ابن ابی طالب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک صحابی اور تھے. تو جناب یہ چلتے جا رہے ہیں اور جب بدر کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کر دیا. ٹھیک ہے, اب ان کو بھی خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان تو چلا گیا ہے, لیکن ابو جہل ضد کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں پر رکے, آپ نے لکڑی سے نشان لگایا کہ یہاں عتبہ گرے گا, یہاں شیبہ گرے گا, یہاں ولید گرے گا, یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں فلاں گرے گا, یہاں فلاں گرے گا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اگلے دن دیکھا تو وہیں ان کافروں کی لاشیں گری تھی جہاں میرے نبی نے فرمایا. 14 اصحاب اس دن شہید ہوئے. اگلا دن آیا جناب بدر کا دن. عتبہ, ولید اور تیسرا کون تھا یار, شیبہ, یہ 3 تھے. یہ نکلے تو آگے سے انصار آ گئے. انصار نے آ کے کہا جی, کہتے تم کون ہو؟ ہم انصار ہیں. کہا ہم کاشتکاروں سے نہیں لڑتے, جاؤ ہمارے اندر میں سے کسی کو بھیجو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو کسی ایسے کو جو ہم سے مقابلہ کرے. مدینہ والوں کو کاشتکار سمجھتے تھے وہ لوگ. تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جائے گا. اس قدر حقانیت سے بھرپور الفاظ سے مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے, ڈاکومنٹری کے اندر دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیول کے لوگوں کو بھیجو, مطلب یہ جن لوگوں کو بھیجو یہ تو ہمارے اس کے برابر بھی نہیں آ لو, ہمارے لیول کے لوگوں کو بھیجو, برابر کے لوگوں کو جن سے. بالکل. اور آپ دیکھیں عریب کہ وہ حقارت کب تک تھی. اب ابو جہل کا جب سر کاٹا گیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا, پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. لیکن کیا خون اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا اس کا سر, کہاں گئی سرداری. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. روح تکبر اتنا زیادہ ہے لوگوں کے اندر, تبھی تو وہ سب کچھ کر بھی رہے تھے کہ ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا, کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیا. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عتبہ کے مقابلے پہ کون نکلا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسد اللہ و اسد رسول. احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار روئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بھی تھے, دوست بھی تھے, دودھ شریک بھائی بھی تھے, اور پھر چچا بھی تھے, اور اسلام قبول کرنے والے مردوں میں سے بھی تھے جنہوں نے اولین میں اسلام قبول کر لیا. مطلب جو بعد میں ان کے چچا نے بھی اسلام قبول کیا تھا کہ میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا تم نے, آج سے میں اس کے دین پر ہوں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آیا عتبہ کے سامنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے سامنے آئے, اور شیبہ کے سامنے آئے حضرت حارثہ عبید ابن حارثہ بن عبد المطلب. تو حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا, دوسرے وار میں حضرت علی نے ولید کا سر اڑا دیا. اب شیبہ نے جو تلوار ماری تو حضرت عبید بن حارثہ بن عبد المطلب کی ٹانگ کٹ گئی, ان کا پاؤں زخمی ہو گیا. تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مل کر شیبہ کا سر اڑا دیا. اب جب حضرت علی اور حضرت حمزہ لے کر آئے حضرت عبید کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو آپ ان کے قدموں میں لیٹ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گواہی دیں کہ میں شہید ہو گیا ہوں. فرمایا تو شہید ہے, میں گواہ ہوں. تو جناب راستے میں جب بدر سے واپس جا رہے تھے تو اس میں راستے میں وہ شہید ہو گئے. یہ تھے اللہ کے شیر, یہ تھے وہ جنہوں نے قربانیاں دی. 14 اصحاب اس دن شہید ہوئے اور 70 کفار مکہ کو انہوں نے تہہ تیغ کیا, اور وہ 70 قریش کے سردار تھے, بڑے بڑے چوٹی کے سردار. اور یہ ان میں سے مطلب کوئی معروف یا کوئی بہت بڑا وہ نہیں تھا کہ بہت معروف ہوتے تاریخ میں جانے گئے. ذکر تو ملتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن جیسے حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاذ بن جبل, سعد بن ابی وقاص, عبیدہ بن جراح, ابو عبیدہ بن جراح, اس طریقے سے نہیں. لیکن بہرحال وہ بدری صحابی تھے, اور بدری صحابیوں کی تو ویسے بڑی فضیلت تھی. اس دن مسلمانوں کو یہ نعرہ ملا تھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. یہ اس دن بھی بولا گیا تھا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ پیش آیا تھا. تو جناب اب ہوا کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر سے ایک دن پہلے دعا کی تھی کہ یا میرے مولا اگر آج یہ تیرے بندے
شہید ہو گئے تو تیرا زمین پر نام لینے والا کوئی نہ بچے گا، ان 313 کو فتح نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ اچانک دیکھ رہے ہیں کہ جناب کافروں کی گردنیں اڑتی چلی جا رہی ہیں، ہر جگہ سے مطلب سمجھ نہیں آ رہی، ایسے بس گردنیں اڑ رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب اپنی فوج بھیج دی، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی اپنی، یوم الفرقان۔ ابو جہل کہتا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتا تھا، آج یوم الفرقان ہی ہے۔ پھر تو جناب جب سارے لاشیں اکٹھی کی گئیں، بدر کے ان کفار مکہ کی جب لاشیں اکٹھی کی گئیں، ایک کنواں کھودا گیا اور ان میں اسے ڈال دیا گیا، تو دیکھا سب کی کچھ لوگوں کی گردنیں جلی ہوئی تھی۔ کہ یہ کون ہے، یہ گردنیں کیسے جل گئی ان کی؟ ہم نے تو ان پر وار کیا، ان کی تو گردنیں کٹنی چاہیے تھی، یہ جلے ہوئے نشان کیسے؟ ہماری تلواریں گرم تھوڑی تھی۔ تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی تلواریں تھی، یہ جبریل اور اس کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنا لشکر۔ تو جناب اس طریقے سے انہیں پھر تہ تیغ کر کے وہاں دفنا دیا گیا اور اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور ایسی فتح کہ اسے یوم الفرقان کا نام دیا گیا، اور قرآن مجید میں ایک باقاعدہ سورت ہے سورت الفرقان کے نام سے، آپ اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور یہ تو وہ ہیں جو ہم نے آپ کو موٹے موٹے نکات بتائے ہیں، اگر آپ اس کا ڈیپلی مطالعہ کریں، بدر کا، احد کا، غزوہ خندق کا، سیرت النبی کا پراپر مطالعہ کریں، تو آپ یقین کریں آپ کھو جاتے ہیں اس میں۔ اتنا خوبصورت، اتنے دل سوز اور اتنے ایمان افروز واقعات ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا قصہ ہوتا ہے مکمل۔ میں عریف بھائی سے پوچھتا ہوں کہ عریف بھائی جی جناب کیا کہیں گے آج کے قصے کے بارے میں، اور اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے اس سیگمنٹ کے۔ عریف بھائی آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں اس قصے کو میں کیا نام دوں جس کو قرآن نے نام دیا یوم الفرقان۔ کس قدر عظیم جنگ تھی اور عظیم ہستیوں نے جس طرح مقابلہ کیا ان سرداران قریش کا، اور جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ کس جدوجہد مشکل کے بعد پہنچا ہے، اس بات کا اندازہ لگانا جو نا ہمارے لیے بہت آسان ہے شاید کہ، لیکن جب ہم ان واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے دین ہم تک، بہت جو ہے سختیاں، بہت مشکلات جھیلی گئی ہیں۔ جو ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کو، ان داستانوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ وردر الغازی والا میں بار بار کوٹ یہاں پہ کرتا ہوتا ہوں، ان کی لائن کہ ہماری داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں، مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ تو آج ہمارے مردوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین حق ہمارے لیے کہہ کر کا گیا، چھوڑ کر کا کیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے دین کو پہچانیں، اپنے ان معاملات کو سمجھیں کہ ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو جناب اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کون ہے عریف بھائی بتائیں گے؟ جی عریف بھائی۔ نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا آواز علم کا جناب بہترین سیگمنٹ ہے آپ کے لیے، آواز علم، ہمارے ساتھ رہے گا۔ we'll take a break, stay with us۔ سب کو راہ دکھائے ہو، ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان آواز رمضان سب کو راہ دکھائے ہو، ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضانی ہو، آواز رمضانی ہو۔ جی تو جناب آواز رمضان کی خوبصورت نشریات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اسی سیگمنٹ کے ساتھ جسے آپ دل سے پسند کرتے ہیں اور جس کا ہمیشہ اتنا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا آج ایک طرح سے کوارٹر فائنل کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ جو آج جیتے گا وہ سیمی فائنل میں جائے گا، اور کل سے انشاءاللہ سیمی فائنلز کے راؤنڈز کا آغاز ہو جائے گا۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں مس عائشہ عقیل اور عریب احمد۔ جی جناب عریب بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جناب آج کوارٹر فائنلز کا لاسٹ
جی یہ گروپ سٹیج کا آخری میچ کہہ سکتے ہیں. ایک طرف ورلڈ کپ جا رہی ہے، ایک طرف یہاں کوئز جا رہی ہے، اور رولس ریگولیشنس اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ کوئز کو اسپانسر کیا ہے احمد اقبال صاحب نے، تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور بیسٹ وشز. اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر دے، ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. بہت بہت شکریہ احمد اقبال آپ کا. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رولس ریگولیشن بتا دیتا ہوں میں. 2 راؤنڈس ہوں گے. فرسٹ راؤنڈ میں 10 کوشچنس کیے جائیں گے جس پہ نیگیٹو مارکنگ ہے. صحیح جواب پہ 10 نمبر اور غلط جواب پر -10 ہوں گے. اور سیکنڈ راؤنڈ کے اندر ہمارے 5 کوشچنس کیے جائیں گے اور اس کے اندر جو ہے نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. پھر چلتے ہیں بغیر کسی دیر کیے آغاز کی جانب. تو آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا پہلا سوال. ٹیم اے میں کون ہے؟ ابو بکر ہیں، اور ٹیم بی میں ہمارے پاس ہیں اشتیاق بھائی. تو جناب مجھے یہ بتائیے گا کہ غزوہ احد میں کافروں کو یا مشرکین مکہ کو کمانڈ کون کر رہا تھا؟ ابو جہل یا حضرت ابو سفیان؟ حضرت ابو سفیان. درست جواب جناب، پہلے سوال کا درست جواب. ابھی اری بھائی. بالکل جی، بہترین ہو گیا. میرا سوال ہے آپ سے، قرآن مجید میں غزوہ بدر کو کس نام سے جو ہے وہ پکارا گیا ہے، کس نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے؟ یوم الفرقان یا یوم الرحمان؟ ویری گڈ. ابو بکر آپ نے جلدی جواب دینا ہے. یوم الفرقان. ٹھیک ہو گیا جواب. ارے واہ، اس کو کہتے ہیں جواب. جناب اب اچھا، میں ساتھ اگلا ہی ساتھ آپ سوال. لوگوں سے ایک ریکویسٹ جی کرنا جی چاہوں گا دونوں ہی پارٹیسپینٹ سے، اور اب آگے جو ہمارے سیمی فائنلس میں لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ کہ پلیز جواب جلدی دیں، کیونکہ نا ایک تو ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور دوسرا پھر سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایسا ڈاؤٹ فل چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ فوراً جوابات دیں. آپشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو آسان ہے چیزیں. ٹھیک ہے چلیں. جناب یہ بتائیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے پہلی بار حصہ لیا؟ جنگ غزوہ خیبر یا جنگ موتا؟ خیبر. غلط جواب، جنگ موتا میں. اور عریب بھائی اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی لائن یہاں پہ کہنا چاہوں گا. جنگ موتا وہ جنگ تھی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بہت بڑے اور بہت ہی پیارے صحابی اس دنیا کو رخصت کہہ گئے. حضرت زید بن حارث اور حضرت جعفر بن طیار، غالباً جعفر بن طیار ہی تھے، اور عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت جعفر کے دونوں بازو شہید کر دیے گئے، تو انہوں نے اپنے جو بازو کے جو اپنے پہلے ان کے ہاتھ کاٹے گئے، انہوں نے بازوؤں سے جھنڈے کو تھاما. پھر جب بازو شہید کر دیے گئے تو انہوں نے جھنڈے کو گرنے سے پہلے اپنے دانتوں سے اس کو پکڑا. پھر جب انہیں شہید کر دیا گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا، مطلب اس جھنڈے کو تھاما. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کے انہوں نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. اچھا، میرا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابی حضرت عبیدہ ابن حارث جب شہید ہوئے اس وقت ان کی کیا عمر تھی؟ 63 یا 66؟ 63. آپ کا جواب درست ہے. چلے جی، بہت خوبصورت جواب. اور جس طریقے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارا تھیم غزوہ بدر پر فتح مکہ اور غزوہ بدر کے گرد گھومے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ اور غزوہ بدر ان دنوں میں آ رہی ہے رمضان المبارک میں. تو انشاءاللہ ہم اس کے گرد ہی آج کوشش کریں گے کہ اس کو لے کر چلیں. لیکن رینڈم کویشچنز میں سے کوئی آ جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کے لیے معذرت. لیکن انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ان دونوں ایونٹس کے درمیان ہی اس کو رکھا جائے. تھیم جناب تو ہمارا بیسکلی یہی ہے، لیکن رینڈم کوشچن بھی ہوں گے ایک آدھ جب مکمل طور پہ تو ہوتا ہے. بالکل. سوال آپ سے میرا یہ ہے، بیعت رضوان کس مقصد کے لیے لی گئی تھی؟ فتح مکہ یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے؟ سیکنڈ آپشن. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. درست جواب. مجھے یہ بتائیے جنگ قادسیہ میں یہ بتائیے کہ قادسیوں کے لشکر یعنی ایرانی لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ قسرا یا رستم؟ اب پہلا آپشن. قسرا؟ غلط جواب، رستم تھا.
ایک چھوٹا سا شعر کہوں گی اور آپ کو بس یہ بتانا ہے کہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے ہاشم گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اب مجھے بتائیں کہاں تشریف لانے کی بات کی جا رہی ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ تشریف لے جانے کی فتح مکہ کے وقت، یا پھر مدینہ تشریف لے جانے کی ہجرت مدینہ کے وقت؟ مدینہ تشریف لے جانے کی۔ درست جواب۔ اوکے جی، اچھا کوشچن نمبر 8 ہے میرے پاس، میں کروں گا۔ پاکستانی اوپنر اس ورلڈ کپ میں انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے، صاحبزادہ فرحان نے۔ آج سے پہلے جو ہے ایک ریکارڈ تھا بینگا اوپنر، جو کہ احمد شہزاد نے سینچری بنائی تھی ان ورلڈ کپ، تو فرحان نے ان کا ریکارڈ توڑا ہے۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریکارڈ توڑا ہے؟ انہوں نے فرسٹ ٹائم سینچری بنا دی ہے اس ورلڈ کپ میں، یا انہوں نے 2 سینچری بنا دی ہے اس ورلڈ کپ میں؟ انہوں نے 2 سینچریز بنا دی ہیں۔ ارے واہ، بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب، 2 سینچریز بنائیں گے، فرسٹ ایور پاکستانی جنہوں نے ماشاء اللہ سے یہ ریکارڈ بنایا، اور اب تک ماشاء اللہ سے ٹاپ اسکورر بھی چل رہے ہیں ٹورنامنٹ کے۔ شطرنج جو کھیل ہے اس کی ایجاد کون سے ملک میں ہوئی؟ انڈیا یا چائنا؟ چائنا۔ غلط جواب، انڈیا میں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں جب بت رکھے ہوئے تھے تو ان میں سے کس بڑے بت کو بتوں کا باپ کہا جاتا تھا؟ لات یا ہبل؟ لات۔ ہاں غلط جواب۔ چلیں چلیں جی، راؤنڈ یہ نمبر کا نیگیٹو اختتام ہو مارکنگ گیا۔ تھی۔ ہبل کو کہا جاتا ہے، ابو ٹیم اے بکر، کے لیے۔ یہ لات کو نہیں کہا جاتا، بتوں کا باپ۔ بالکل۔ اس میں نیگیٹو مارکنگ تھی۔ جی جی، نیگیٹو مارکنگ تھی۔ چلیں کوئی بات نیگیٹو نہیں، آپ کے پاس مارکنگ ابھی تھی۔ کم بیک کرنے کا موقع ہے، راؤنڈ 2 ہے ہمارے پاس۔ ہاں، راؤنڈ 2 میں۔ نہیں لیکن اچھا ٹیم، کھیلا انہوں نے، اچھا کھیلا۔ ہاں ویل ٹرائی، اچھا کھیلا۔ ٹیم بی کی جانب بڑھیں گے۔ اشتیاق بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا مجھے بتائیے گا، پاکستان نے ابھی جو ایک آخری میچ کھیلا اگینسٹ سری لنکا، مجھے بتا سکتے ہیں کہ فخر زمان نے اس کے اندر کتنے رنز بنائے تھے؟ اوپنر آئے تھے وہ، البتہ ماشاء اللہ ان دونوں نے ایک ریکارڈ بھی قائم کیا ہے، ٹاپ اوپننگ پارٹنرشپ لگا دی، سب سے زیادہ رنز بنائے ایک اوپننگ جوڑی نے۔ خیر مجھے آپ بتائیں فخر زمان نے کتنے رنز بنائے تھے؟ آپشن دیتا ہوں میں آپ کو۔ فخر زمان نے 84 رنز بنائے تھے، 84 رنز بنائے تھے، یا 94 رنز بنائے تھے؟ فخر زمانے نے اس میں 84 رنز بنائے تھے۔ ویری گڈ، 84 رنز بنائے تھے، بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب۔ ہاں جی جناب، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے یہ بتائیے دنیا کا وہ کون سا شہر ہے جو سمندر میں ڈوبا ہوا ملا اور اسے مصر کا اٹلانٹس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اٹلانٹس بھی سمندر میں ڈوب گیا تھا، تو وہ کون سا شہر ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے پومپی یا ہراکلین۔ آپشن بی، ہراکلین۔ درست جواب، واہ جی واہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب۔ اچھا جی، میرا نیکسٹ سوال ہے آپ سے، مجھے بتائیے گا ہرارے کس ملک کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے؟ آپشن دیتا ہوں میں آپ کو، زمبابوے یا ساؤتھ افریقہ؟ زمبابوے، آپشن اے۔ ارے واہ، بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب۔ میرا سوال ہے آپ سے، پاکستان کی وہ کون سی مشہور بندرگاہ ہے جو اب زیادہ تر سمندر کی نظر ہو چکی ہے؟ کیٹی بندر یا سجاول؟ کیٹی بندر۔ واہ بھائی، درست جواب۔ زندہ باد، شارٹس پر شارٹس لگ رہی ہیں ری بھائی۔ چلے نیکسٹ سوال۔ اچھا، جنگ کے مقام کو مقام بدر پر جب منتقل کیا گیا تھا تو وہ کس صحابہ کے مشورے سے منتقل کیا گیا تھا؟ آپشن اے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپشن بی حضرت حبیب بن منظور رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپشن اے، حضرت زید۔ غلط، آپ کا جواب غلط ہے۔ جناب اسی کے ساتھ اگلا سوال میں کروں گا، مجھے یہ بتائیے مصر کے دا گریٹ پیرامڈ آف گزا، میری فیوریٹ سویلائزیشن، گریٹ پیرامڈ آف گزا میں بڑے بڑے جو پتھر تھے وہ کتنے استعمال ہوئے تھے؟ 10 لاکھ یا 20 لاکھ؟ آپشن اے، 10 لاکھ۔ غلط جواب، 20 لاکھ۔ سوال ہے میرا آپ سے، مجھے بتائیے گا سندھ طاس معاہدہ کس سال پیش آیا؟ 1960، 1965؟ سندھ طاس معاہدہ 1965۔ غلط ہو گیا جواب، 1960 میں پیش آیا تھا، 1965 میں تو جنگ ہوئی تھی۔
ایران کے سپریم لیڈر جو ابھی ریسنٹلی شہید ہوئے ہیں، سید علی خامنہ ای شہید، آپ کا خاندان اپنا تعلق کس سے جوڑتا ہے، کس کی آل سے جوڑتا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام؟ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ درست جواب۔ ٹکا کس ملک کی کرنسی ہے؟ بنگلہ دیش یا ایران؟ ٹکا بنگلہ دیش۔ بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب۔ جناب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے، بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی میں انسان اگر گر جائے تو وہ ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ پانی کی گہرائی کم ہے یا نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے؟ نمک کی مقدار زیادہ ہے سر۔ پکی بات ہے یس۔ جناب، درست جواب ہے جناب۔ راؤنڈ 1 بہت اور اچھے۔ اسی کے ساتھ ہوسٹ کا گوشت موڈ ایکٹیویٹڈ۔ صحیح جواب تھا وقت نا؟ سامنے آئے گا دوسرے راؤنڈ میں۔ راؤنڈ 1 کا اختتام ہو چکا ہے شاباش۔ اور اچھے نتائج ہیں۔ ٹیم اے کے 20 نمبرز ہیں اور ٹیم بی کے 40 نمبرز ہیں۔ ارے واہ، کیا بات ہے۔ کیسے؟ کم بیک کیا تھا ویسے، بہت آگے جا رہے تھے لیکن آخر میں ان کے 3 سوال غلط ہوئے، اس کی بنا پہ تھوڑی بریک لگی، ورنہ کافی آگے جا رہے تھے۔ چلے راؤنڈ 2 کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ اچھا چلیں، ٹیم اے، ابو بکر آپ ریڈی ہیں؟ یس۔ چلیں میرا آپ سے پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا 1956 کا جو آئین تھا اس میں یہ کس پر بیس کرتا تھا؟ صدارتی نظام پر بیس کرتا تھا یا پارلیمانی؟ پارلیمانی نظام پر۔ نہیں، غلط ہو گیا، صدارتی نظام پر بیس کرتا تھا۔ اس کے اندر صدر کو زیادہ اختیارات دیے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر جو چلے جی، اب گھوسٹ والا سوال آ رہا ہے جی آپ کے سامنے۔ ارے واقعی گھوسٹوں جیسا سوال ہے یہ۔ گھوسٹ، اچھا گھوسٹوں کیا ہوتا ہے ویسے؟ گھوسٹ جیسا سوال ہے۔ سوال ہے، چلیں پوچھیں۔ امریکہ کی ڈیتھ ویلی میں پتھر خود بخود کیسے چلتے ہیں جناب؟ زمین کے ہچکولوں سے یا برف کی پتلی تہ کی وجہ سے؟ برف کی پتلی تہ کی وجہ سے۔ واہ جی واہ، انہوں نے تو اس کو بھی پڑھ رکھا ہے بھائی، کمال ہے۔ آج گھوسٹ بھی کام نہیں آ رہا۔ کمال ہے بھائی، واہ واہ۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جناب حضرت زینب کا یوم ولادت یکم شعبان یا یکم محرم؟ یکم شعبان۔ درست جواب۔ بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب۔ اوکے جی، چلیں میرا نیکسٹ سوال ہے آپ سے، سب سے چھوٹا بر اعظم یعنی کہ سب سے چھوٹا کانٹیننٹ کون سا ہے؟ آسٹریلیا یا انٹارکٹیکا؟ آسٹریلیا۔ ارے واہ، بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب، آسٹریلیا۔ جناب لوٹتے ہیں غزوہ بدر کی جانب اور سوال کرتے ہیں غزوہ بدر سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 950 سے 1000 کے درمیان یا 2000؟ 2000۔ غلط جواب، ارے 950 سے 1000 کے درمیان۔ کیا آپ کو کیا ہوا؟ نہیں، یہ امید نہیں تھی اس میں غلط ہوگا۔ غلط غلط، نئی چیز آئی ہے۔ چلے جی، 50 اسکور ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ سے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، راؤنڈ 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ریڈی ہیں مشتاق بھائی؟ یس سر، آئی ایم ریڈی۔ میرا سوال ہے آپ سے، گرین لینڈ نامی جزیرہ کس کانٹیننٹ میں ہے؟ گرین لینڈ یورپ میں ہے یا نارتھ امریکہ میں؟ سر نارتھ امریکہ۔ ارے واہ، بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب۔ قرآن پاک کی کس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں؟ سورۃ الواقعہ یا سورہ ملک؟ سورۃ الملک۔ غلط، سورہ واقعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے مغرب کے بعد تو رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ اچھا، مجھے لگا یہ سوال آسان تھا ویسے، کیونکہ سورہ ملک تو قبر کے لیے پڑھی جاتی ہے زیادہ تر، خیر۔ ہاں بالکل۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد غزوہ کرکرۃ القدر پیش آیا۔ کرکرۃ القدر کس چیز کا نام تھا؟ ایک تالاب تھا یا کسی مقام کا نام تھا؟ یہ ایک تالاب تھا۔ درست جواب۔ چلے میرا سوال ہے آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ مسجدوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ ملتان یا ڈھاکہ؟
مسجدوں کا شہر ڈھاکہ. ارے واہ، بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب. میرا آپ سے سوال ہے کہ جناب حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جلیل القدر، آپ کا ذکر کس صورت میں ملتا ہے؟ سورۃ المریم یا سورہ یونس؟ سورۃ المریم. صحیح جواب. ارے واہ، ماشاءاللہ سے بہترین انداز میں راؤنڈ 2 بھی مکمل کر لیا اشتیاق بھائی نے، اور بہت ہی حیران کن اور بہت ہی لطف انگیز انہوں نے یہ راؤنڈ کھیلا، اور دونوں راؤنڈ بہت ہی بہترین انداز میں کھیلے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم چلیں اپنے نتائج کی جانب، میں پوچھوں گا دونوں کھلانے والوں سے کہ اریب بھائی اور مس عائشہ کیا کہیں گی کہ بہت ہی اچھا راؤنڈ کھیلا انہوں نے، اور دونوں پارٹیسپینٹس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی اریب بھائی. انہوں نے بہت اچھا کھیلا، دونوں نے بہت اچھا کھیلا، لیکن کچھ آسان سوالوں کے جواب تھے جو مس ہو گئے، لیکن البتہ دونوں نے خیر بہت اچھا کھیلا. جی مس عائشہ کیا کہیں گی؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کھیلا دونوں نے بہت اچھا، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے، ٹھیک ہے کامن سوال تھے جو غلط ہوئے، ٹھیک ہے، مگر فیئر پلے ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان کو نا جیت یا ہار کچھ نہیں ہوتا، انسان کو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایکسپیرینس. آپ ایکسپیرینس کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب پلیئرز اتنا کانفیڈنٹلی فیئر کھیلتے ہیں. بالکل تو بالکل بالکل ٹھیک ہے. جو بھی جیتتا ہے جو بھی ہارتا ہے وہ اس کی قسمت ہے، مگر جیتنے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کیا جائے، ایسی جیت سے تو ہار ہی بہتر ہے. بے شک ایسے ہی ہے. میں اور یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ سمجھ لیں کہ میں نے دوسری بار کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. لاسٹ ویک میں نے یونیورسٹی میں ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور سیکنڈ یہ، اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی کمپٹیشنز میں حصہ نہیں لیا. نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سے آپ نے بڑے اچھے انداز سے کو کھیلا ہے. بات وہی نا، آپ کا ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے، ایکسپیرینس کریں، جیتنا ہارنا تو وہ تو چلتا رہتا ہے، پارٹ آف دا لائف ہے. اور ابو بکر لٹرلی میں دونوں ٹیمس کے لیے کہوں گا، لیکن اسپیشلی آپ کو کہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا کھیلا، اور آپ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں. اور سب سے زیادہ جو بات کی عائشہ نے بالکل ٹھیک ہے، کانفیڈنس میٹر کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، یہ کانفیڈنس صحیح ہوتا ہے. آپ پارٹیسپیٹ کریں، ہمت دکھانی چاہیے، بس جیت ہار تو میٹر نہیں کرتی، نتائج تو آپ کے حق میں کبھی آپ کے خلاف آتے رہتے ہیں. اور ایک فیمس بات ہے جو میں یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ ہارنے کا ایک حوصلہ ہوتا ہے، اور آپ یہ بات رکھیے گا، آپ کے کسی کے جیتنے کے لیے کسی کو ہارنا پڑتا ہے. تو کوئی اگر یہ بولے نا کہ میں جیتا ہوں، تو آپ اسے یہ جواب دیں اگر میں نہ ہارتا تو تمہاری جیت ہی نہ ہوتی. تو ہار کے کانسیپٹ سے ہی جیت کا کانسیپٹ وجود میں آیا ہے. ایسی بہترین بات ہو گئی. اور جیسا کہ ہمارے سیکشن کا نام بھی ہے واضح علم، تو علم حاصل کرنا ہم سب کا مقصد ہے. یہاں پہ آنے والے پارٹیسپینٹس بھی اور ہم سب بھی سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کا عمل میں ہار جیت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے اریب بھائی. ایسا ہی ہے، جو مس عائشہ نے بات کی نا وہ بہت اچھی تھی کہ فیئر پلے ہونا چاہیے، چاہے جیتیں چاہے ہاریں. میں جب پچھلے سال شائننگ سٹارز کے ساتھ تھا، الحمدللہ کھیلنے میں بھی لطف آیا تھا اور سننے میں بھی لطف آیا تھا. وہ اچھا جی، آپ لوگوں نے مصور کی پیاری پیاری باتیں سنی، اب ہم چلتے ہیں نتیجے کی جانب. پھر فوراً ہی وقفہ بھی لینا ہے، اور دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، سو میں جلدی سے جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کر دیتا ہوں. ٹیم اے کے ہیں ہمارے دونوں راؤنڈس کے اختتام پر 50 نمبر، اور ٹیم بی نے آج کا مقابلہ جو ہے وہ جیتا ہے 80 نمبرز کے ساتھ. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اشتیاق صاحب، آپ نے آج کا مقابلہ جیتا ہے اور کوالیفائی کیا ہے آپ نے ہمارے آگے کے راؤنڈس کے لیے. سو بہت بہت شکریہ آپ دونوں پارٹیسپینٹس کا آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کی نشریات کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. سب کو راہ دکھائے ہو، ایک احساس جگائے ہو، آواز رمضان ہی ہے ہو، آواز